بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شعیب، ماسٹر ٹرینر، موٹیویشنل اسپیکر۔ پیارے سامعین، آج میں ایک ٹاپک پہ جو بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ایک خوشگوار معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ ایک خوشگوار معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ پیارے سامعین، قرآن عظیم الشان کی سورہ حجرات سے میں کچھ 9 باتیں، 9 ہدایات، 9 احکامات، 9 اصول، 9 فکرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں ہدایات دی ہے، احکامات دی ہے، تو ان کو میں عرض کروں گا۔ قرآن عظیم الشان جو معجزات سے بھرا ہوا مقدس کتاب ہے اور اس کی تشریح ہر آیات کی، ہر لفظ کی وہ لامحدود ہے، اور بہت سارے علماء کرام نے، شیخ القرآن نے ان کی تفاسیر لکھی ہیں، اور تفاسیر کا یہ سلسلہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک فقرہ جو ہے وہ شفا ہے، وہ عبرت ہے، وہ سبق ہے، وہ انسانوں کی ہدایات کے لیے وہ کافی ہے، اور انسانی زندگی اور بطور خاص مسلمانوں کے لیے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور قانون ہے، وہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کی رہنمائی اور بقا کے لیے آخری آسمانی کتاب ہے۔ تو آئیے میں آپ کو 9 اصول، 9 احکامات، 9 ہدایات قرآن عظیم الشان سے بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ ہے، یہ سورہ حجرات سے ہے کہ معاشرے، ایک بہترین معاشرہ کس طرح وجود میں آ سکتا ہے۔ تو اگر ان 9 اصولوں پہ بھی ہم عمل کریں تو میرے خیال میں ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے فتبینوا، خبر کی خوب تحقیق کیا کرو۔ یعنی آپ اگر کوئی خبر آ جائیں اور آپ اس کی تحقیق کی بغیر آگے پھیلائیں تو اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ تو جو بھی خبر، جو بھی اطلاع وہ آ جائیں تو پہلے خوب تحقیق کیا کرو کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ غلط ہے اور ایک غلط پروپیگنڈا پھیل جائے تو اس گناہ میں آپ برابر کے شریک ہے، اور اس کی ہمیں قرآن اجازت بالکل نہیں دیتا۔ تو اس لیے خوب تحقیق کے بعد ایک خبر کو آگے پھیلانا چاہیے، ورنہ سٹاپ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اصلحوا، مسلمانوں کے درمیان صلح کرے۔ یعنی اگر 2 آدمی، 2 فریق، 2 بندے آپس میں لڑے جھگڑے، تنازع پیدا ہو جائے تو آپ میں سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ وہ اس کے درمیان صلح پیدا کرے، اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ چپ نہ رہیں اور وہ آرام سے نہ بیٹھیں، غفلت کا مظاہرہ بالکل نہ کرے، اور وہ اٹھ کھڑے ہو اور ان کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کریں۔ 3 نمبر پہ ہے وَأَقْسِطُوا، انصاف سے کام لیا کرو۔ وَأَقْسِطُوا، انصاف سے کام لیا کرو۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ انصاف کی ایک گھڑی، انصاف کی ایک پل، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ، وہ 70 سال عبادت سے بہتر ہے۔ تو جب بھی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی فیصلہ ہو تو انصاف کرنا چاہیے، دوسروں کا حق نہیں کھانا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اور دنیا میں ان قوموں نے ترقی کی ہے، ان ممالک نے ترقی کی ہے، وہ آگے بڑھے ہیں اور بڑھ رہے ہیں جہاں پر انصاف کا بول بالا ہو۔ 4 نمبر پہ ہے لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ یعنی اگر ہم کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی تمسخرے اڑاتے ہیں اور وہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَلَا تَلْمِزُوا، 5 نمبر ہدایت ہے سورہ حجرات کا، وَلَا تَلْمِزُوا، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کو پیغور نہ دو کہ تم تو ایسے ہو، میں ایسا ہوں، میں تو
آپ سے ہر لحاظ سے بہتر ہوں، خاندانی لحاظ سے بہتر ہوں، پیسوں کے لحاظ سے بہتر ہوں، علم کے لحاظ سے بہتر ہوں، یعنی یہ گمنڈ، یہ غرور، یہ تکبر یہ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو تانے نہیں دینا چاہیے۔ تانا دینا انسان کو بہت ہی خفا کر دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی غفلت ہے اور گناہ ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا، چھٹے نمبر پر ہے، 6 نمبر پر ہے وَلَا تَنَابَزُوا، برے القاب سے مت پکارو۔ یعنی اگر آپ کا نیت خراب ہے اور آپ کسی کی دل آزاری کرتے ہو اور اس کا جو اصلی نام ہے اس سے آپ نہیں پکارتے، کسی دوسرے نام سے پکارتے ہیں، اور اس نام سے آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے یا یہ انسان ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، تو قرآن ہمیں اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ یعنی جس کی اوریجنل جو نام ہے، جو اصلی نام ہے، تو کوشش کرے کہ اس اصلی نام سے پکارا کرو، کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح یہ بھی فرض ہے کہ آپ اپنے نام سے لوگوں کو پکارا کرو۔ لا یغتب، لا یغتب 7 نمبر پر ہے سورہ حجرات میں، لا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ جس طرح ہم نے سنا ہے، ہر کسی نے سنا ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردے بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہے، یعنی اتنا بڑا یہ گناہ ہے، تو اس لیے غیبت کرنے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کام کی پیروی کرنی چاہیے۔ 8 نمبر پہ ہے لا تجسسو، لا تجسسو، سورہ حجرات میں ہے لا تجسسو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی ٹوس مت لگاؤ۔ یعنی آپ کوئی باتیں کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر، خاموشی سے کھڑے ہو کر، کوئی موبائل پہ بات کر رہا ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، تو اس کو تجسس کہتے ہیں۔ یعنی دوسروں کی باتوں کو، دوسری کی رازوں کو افشا کرنا اور ان کو سننا، تو یہ گناہ ہے، یہ مکمل گناہ ہے۔ تو اس لیے اگر کسی محفل میں بھی آپ داخل ہوتے ہو تو خاموشی سے، یا کسی گھر میں داخل ہو، کسی کے کمرے میں داخل ہو تو خاموشی سے نہیں بلکہ کچھ آواز پیدا کر کے وہاں پہ جانا چاہیے، تاکہ آپ جاسوسی سے بچ رہیں اور وہ لوگ خاموش رہیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، 9 نمبر پر ہے سورہ حجرات میں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچا کرو۔ یعنی بدگمانی جو ہے، شکوک و شبہات جو ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ اس نفسیاتی بیماری سے اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہو۔ اگر کسی کے بارے میں آپ بدگمانی کرتے ہیں اور غلط خیالات رکھتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں، تو ہمیشہ کے لیے پازیٹیوٹی اختیار کرو، لوگوں پہ اچھا گمان رکھو اور بدگمانی سے بچا رہو۔ تو یہ 9 باتیں، 9 اصول، 9 احکامات، اس پہ اگر ہم نے عمل کیا تو یہ میری طرف سے ایک گارنٹی ہے اور وارنٹی ہے، اور میں ضمانت دیتا ہوں، بلکہ میں کیا ہوں، وہ رب، وہ عظیم رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ اس کی مخلوق ہے، تو وہ رب ہمیں حکم دیتا ہے اور ہمیں یہ فلسفہ دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے، یہ زندگی کے لیے یہ گائیڈ لائن ہمیں دیا ہے سورہ حجرات کے۔ یہ 9 نمبر، یہ 9 باتیں جو ہیں، اس میں پوری زندگی کی خوشگوار معاشرے کے لیے ایک سبق موجود ہے۔ امید ہے آپ ان باتوں کو پھیلائیں گے، قرآن عظیم الشان کی اس میسج کو دوسرے لوگوں تک پھیلائیں گے، تاکہ وہ بھی اس سے عبرت حاصل کرے، وہ بھی اس کو سمجھے کہ یہ قرآنی ہدایات ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں۔ تو اس کے نتیجے میں اگر لوگوں میں آگاہی پیدا ہو جائے، اویئرنیس پیدا ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں ہم اس پہ عمل کریں گے، اور اس عمل کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ انشاءاللہ ہم تشکیل پائیں گے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور اس میں غفلت نہ کیجیے، اور اس ثواب میں قرآن عظیم الشان کی اس میسج پھیلانے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thank you, sir.